بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا ڈیفرنٹ ہے۔ آج کا موضوع ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ زندگی میں آپ ٹینشن فری کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ آئی تھنک ہر بندے کے لیے یہ ٹاپک بہت ریلیٹیبل ہوگا۔ میں سٹارٹ کروں گا آج کی بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ بھیجتے ہیں۔ اب خود بخود آپ یہ بات سوچیں کہ سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹرائلز، ڈیفیکلٹیز زیادہ آتی ہیں۔ ہمیں عام طور پہ کیا لگتا ہے؟ ہمیں عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ اگر میرے پہ مصیبت آ رہی ہے تو شاید اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہوں۔ حالانکہ اس حدیث میں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بات بالکل ڈیفرنٹ بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو ٹرائل زیادہ آتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی مختلف قسم کے کوئی گیم شو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی کمپٹیشن شو ہے جہاں پہ آپ کے پاس 10 کمپیریٹرز ہیں یا آپ کے پاس 20 کمپیریٹرز ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پارٹیسپیشن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ باری باری ٹیسٹ سے گزرتے ہیں۔ تو پہلے راؤنڈ میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں، پھر اگلے جو رہ جاتے ہیں ان کو مزید ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ان میں سے پھر کچھ 2 لوگ فارغ ہو گئے، پھر اگلوں کو اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اینڈ میں پھر فائنلسٹ رہ جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک بندہ ونر ہو جاتا ہے۔ تو جو زیادہ ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ 10-12 دفعہ ہے، لیکن جو شروع میں نکل کے تھے ان کے اوپر ایک ہی دفعہ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے مسلمان ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا تقوی والا یا متقی یا محسنین میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کس لیول تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہ سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمیں ختم کر دیتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مصیبت کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس معاملے میں کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ مصیبت میرا اینڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کر رہے ہیں اس مصیبت، اس پریشانی کے ذریعے۔ سو انشاءاللہ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے ایز مسلمز، ہمیں مصیبتیں تنگ نہیں کرتی۔ ہمارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا اصل گول کیا ہوتا ہے؟ یعنی what is the goal behind doing all of these things? The goal behind it is not just کہ انسان جو ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی میں کتنا صبر میرے اندر ہے، لیکن اصل میں جو پرپس ہے ان ٹرائلز کا وہ یہ نہیں ہے کہ چیک کیا جائے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، بلکہ ان ٹرائلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ آپ کتنے اسٹرانگلی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ Let me repeat this and explain this. یعنی ٹرائلز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چیک کیا جائے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ، آپ کا سول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے۔ آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ، آپ کا سول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ پوری کائنات سے ٹکرا جائے، لیکن آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ، آپ کا سول جو ہے وہ ویک ہے، وہ فنا ہونے والی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ لاس نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی شدت سے اللہ کو پکارتے ہیں جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کے اوپر جب ایک مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ So it's not shameful or it's not something bad to admit your اپنی ویکنس کو ایڈمٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی انسان کے سامنے جب ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، بہت بڑا ٹرائل آتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس مصیبت میں اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ وہ اپنی مصیبتوں کو چیلنج کرتا ہے، کس طریقے سے؟ یہ بتا کر کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں بتاتا کہ میری پرابلمز بہت بڑی ہیں، وہ اپنی مصیبتوں کو بتاتا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، اور پھر وہ اسی رب کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبتوں سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ٹرائلز آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے آخر کس طرح سے مجھے پکارتا ہے۔ جب بھی اس پہ کوئی
غم کی کیفیت آتی ہے، جب بھی اس پہ کوئی پرابلم آتی ہے، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، تو آخر میرا بندہ جو ہے وہ کس طرح مجھے پکارتا ہے اور کتنا زیادہ پکارتا ہے، یعنی کس طرح، کتنا زیادہ، کس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یونس علیہ السلام نا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ مستقل اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو بے عیب ہے، تو پرفیکٹ ہے، اور میں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اپنی ذات سے ظلم کیا۔ تو وہ اپنی ویکنس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی میں نا میریکلز ہوتے ہیں جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہو کہ جو بھی مصیبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئی۔ جو بھی مصیبت میرے پہ آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے، میں نے اس پہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے، میں نے ہر حالت میں کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جس بندے کا یہ رویہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن وہ ہمیشہ سرخرو اور کامیابی ہوگا، وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جتنی بڑی مصیبت آپ پہ آئے گی نا، یہ بات غور سے سن لیں، جتنی بڑی مصیبت آپ پہ آئے گی اور جتنا آپ اس پہ صبر کر کے اللہ کو پکار کے آگے موو آن کریں گے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا آپ کو۔ چھوٹی مصیبت آئے گی تو چھوٹا اجر ثواب ملے گا، بڑی مصیبت آئے گی بڑا اجر ثواب ملے گا۔ آپ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، یہ نہیں کہ مصیبت آئی اور آپ نے یعنی بالکل انسان جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اپنے ہی بال نوچنا شروع کر دیے، دوسروں کی جان حرام کر دی کیونکہ میرے پہ مصیبت آ گئی ہے جی۔ تو ایسا نہیں کرنا، یعنی کرنا کیا ہے، آپ نے اس مصیبت کے تھرو پیشنس کے ساتھ جب انسان گزرتا ہے تو الحمدللہ اس کا معاملہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر آئی ہوئی مصیبت ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مصیبت کے دوران اللہ سے کتنے راضی تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات ذرا بڑی حکمت کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مصیبت جو آپ پہ آئی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس مصیبت کے دوران آپ اللہ سے کتنے راضی تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالی سے راضی رہیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو صابرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرا اور آپ کا نام جو ہے وہ اس رجسٹر میں اللہ کے پاس لکھا جائے جن میں اللہ نے ان کا نام لکھا ہے صرف جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ سبحان اللہ یہ کیا کیفیت ہے، اور واقعی میں اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ جنت سے بھی بہتر ہے، یعنی جنت بہرحال انسان جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کو جنت تو ملے گی، لیکن جس سے اللہ راضی ہو گیا نا اس کو جنت کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا، اس کو دنیا میں بھی خیر ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، دنیا میں بھی ٹینشن فری رہے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر ہے ہی ہے۔ اور واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری پوری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کوئی بھی نیک کام آخر کیوں کرتے ہیں، ہم کوئی بھی خیر کا معاملہ کیوں کرتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے، بس کسی طرح سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے اعمال قبول کر لے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، بس یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اللہ سے راضی ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں اپنے ہاں لکھ دیتے ہیں جس میں تمام ان لوگوں کے نام درج ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور بالکل اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا، آخر یہ کیوں، مطلب اس طرح کے سٹیٹمنٹس ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام ہالکین کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ ہالکین وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے، جو برباد ہو گئے، ان کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کیفیت سے بچائے کہ ہمارا نام ایسے رجسٹر میں لکھا جائے وہ لوگ جو کہ برباد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں قدر اللہ و ما شاء فعل، جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا، ہم اس کے بارے میں زیادہ رونا دھونا نہیں کرتے، یعنی غم انسان فیل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہتا ہے کہ چلو میرے رب کا فیصلہ تھا نا، جیسا بھی تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
شاید میری کم علمی میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یقیناً ایسا ہی ہے. ہمارا علم کتنا سا ہے, ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا فن خواں سمجھ لیں, ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا علم کتنا, اتنا سا, یعنی ایک نمک برابر تو ہمارا علم ہے. لیکن اس علم کے یعنی بدلے میں ہم یہ سمجھیں کہ جی ہمیں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہو کہ اللہ کا ایک ایک فیصلہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تو امپاسبل سی بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب بھی آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے, جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جو بھی ہوا ہے نا اللہ کی رضا سے ہی ہوا ہے نا, اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, تو اگر اللہ کی اجازت سے ہوا ہے میں بھی راضی ہوں اس پہ, میں راضی ہوں. اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. ہاں مجھے اس وقت خیر نظر نہیں آ رہی, مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن یقیناً اس میں سے خیر نکلے گی, اور یقیناً یہ میرے لیے بہتر ہوگا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, میرا اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں, میرے ہاتھ بازو ٹوٹ جائیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ علی کل حال. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ بازو ٹوٹے ہیں ان کی وجہ سے میرے گناہ سارے کے سارے دھل گئے ہیں, اور اب مجھے جہنم میں عذاب نہیں ملے گا, اور میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں گا. کیونکہ جو شخص بھی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ ایسے بیماری سے باہر نکلتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے بالکل ایک بچہ جو نیو بورن ہوتا ہے اس کی طرح. تو یقیناً اگر کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو یہاں پہ آتی ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے عوض بھی آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ بہتر. اور پھر ہو یہ سکتا ہے کہ اگر ہاتھ بازو کسی کے ٹوٹ ہی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے روک دیا ہو. اگر یہ ہاتھ بازو نہ ٹوٹتے, یہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا, ہو سکتا ہے یہ کفر کی حالت میں مر جاتا, ہمیں کیا معلوم, اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یعنی خوشی سے ایکسیپٹ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو پورا ایکسیپٹ کرتا ہوں, جس چیز میں اللہ کی مرضی ہے خدائی قسم مجھے قبول ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو بیماری لگ جائے, اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے, آپ اس کو فکس کرنے کے لیے کچھ نہ کریں. پلیز انڈرسٹینڈ دس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ایک بندے کو شدید بیماری لگ جاتی ہے, اب وہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں راضی ہوں, میں نے علاج ہی نہیں کرانا, مجھے اسی طرح مر جانے دو. نہ, یہ نہیں ہے. آپ کو توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر, لیکن اونٹ پہلے باندھنا ہے. آپ اس کے لیے میڈیکیشن لیں, آپ نے سرجری کرانی ہے, آپ نے آپریشن کرانا ہے, آپ نے کچھ بھی کروانا ہے پروسیجر, پوری اپنی استطاعت کے مطابق ٹریٹمنٹ کروائیں, لیکن اس پروسیس کے تھرو صبر, اس پروسیس کے تھرو صبر, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں کہ جو بھی بیماری, النس, پرابلم میرے اوپر آئی ہوئی ہے میں اس سے راضی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ میں علاج کروا رہا ہوں, اگر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن میں نے کوشش ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے اینڈ کے اوپر آپ پوری کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بس سے باہر کوئی کام کریں, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو اینڈ تک کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, حرکت کرنا ہمارا کام ہے, برکت اس میں اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا. ٹھیک ہے, تو بغیر حرکت کے برکت نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ریلیو کرنے کے لیے, اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں, لیکن ڈس ہارٹ نہ ہو, ڈسگرنٹل نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں کہ الحمدللہ میں ہر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. جہاں تک آپ کا بس ہوتا ہے اتنا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, یہی وہ طریقہ ہے. تو ابن القیم کی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ بھی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا نام ان رجسٹرز میں لکھوا دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہے. اور جو لوگ مصیبت میں صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں, آل فال باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تقدیر پر راضی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کا نام حالکین میں لکھوا دیتا ہے, وہ لوگ جو کہ ہلاک ہو گئے, وہ لوگ جو کہ برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے لوگوں سے بچا کے رکھے اور اس قسم کی کیفیت سے بچا کے رکھے کہ ہم ایسے لوگ بن جائیں. تو اس وقت تک آئی ہوپ کہ آپ کو ایک پہلا جو ہمارا آج کا پریمس تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں جلدی سے ذرا آپ کے کچھ کامنٹس دیکھ لیتا ہوں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں. اچھا جی, لیٹ می سی. اچھا, بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا, جو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, جو لوگ جزاک اللہ خیر کہہ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہر ہفتے آتے ہیں, ٹیون ان کرتے ہیں. ریئلی اٹس این آنر ٹو بی ایبل ٹو ٹاک ٹو یو گائز انشاءاللہ ایوری ویک. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اسی طرح سے ریگولرلی آپ لوگوں سے اس طرح کے سیشنز کرتے رہا کریں اور آپ کے کوشچن آنسرز کے بھی جواب دیتے رہا کریں. نور الایمان پوچھ رہی ہیں, ضیاء بھائی ایکسیسو موبائل یوز سے کیسے بچیں؟ اب یہ سوال ویسے آف ٹاپک ہے, اس کا تعلق میرا خیال ہے یعنی اس قسم کی مصیبتوں سے نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ اس کو ایئرپلین موڈ پہ ڈالنا سیکھیں. موبائل فون کو کے لیے ٹائمنگ آپ کو لگانے پڑیں گے, تھوڑا سا سیلف ڈسپلن انسان کو کرنا پڑے گا, پھر ہی جا کے انسان اس سے بچ سکتا ہے. اچھا جی, مریم راجپوت کہہ رہی ہیں ضیاء الحق بھائی میری ماما کے لیے دعا کریں, وہ ڈائلسس پیشنٹ ہیں, اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائیں. جی بالکل جی, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اچھا جی,
لیٹس سی. شارب حسین نے کہا کہ بھائی آئی لاسٹ مائی بوتھ پیرنٹس ٹو کووڈ-19 اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار می. شارب بھائی ہماری دعائیں ہیں جی آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, تحمل دے اس مشکل وقت میں, اور ہم آپ کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہاں بہت بہتر کرے. یقیناً یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ٹو لوز ون پیرنٹ اور بوتھ پیرنٹس, ریئلی اٹ از اے ہیوج ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن یقین کریں اگر آپ صبر کریں گے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. آپ کے اوپر پتہ ہے ایک رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی, اور وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا. انشاءاللہ میرے پیارے بھائی آپ نے نا اپنے والدین کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور یقین کریں کہ نیک اولاد کی دعائیں اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے رہتی ہیں. وہ چیزیں یعنی جو اس نے صدقہ جاریہ دیا ہو, جو اس نے بینیفیشل نالج پھیلایا ہو, یا پھر نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو اگر آپ اس نیک اولاد والے بن جائیں, وہ نیک اولاد میں سے بن جائیں جو کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے, تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو بہت ہنسی خوشی انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملوائے گا. اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی آپ کے لیے بالکل یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مریم شیخ کہہ رہی ہیں جی کینٹ ویٹ ٹو سی یو ان دورہ قرآن. جی انشاءاللہ جی رمضان میں ہمارا فل پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ دورہ قرآن ضرور کریں آپ لوگوں کے ساتھ. اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا پلان کیا جاتا ہے. آلرائٹ, سیدہ فرخندہ نے کہا کہ اللہ puts you in difficulty only to raise your ranks. جی بالکل آپ نے سمرائز کر دیا جو میں نے بات کہی تھی. اچھا جی, زکیہ صحیح تو کہہ رہی ہیں جی my family is facing constant financial and emotional issues, we are so stuck, don't know what to do. انشاءاللہ آج کا سیشن دیکھیے گا, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں جی انشاءاللہ. اچھا جی, وسیم راجہ پوچھ رہے ہیں راجہ بھائی واٹ اباؤٹ وسیم رضوی. وسیم راجہ بھائی, وسیم رضوی کے بارے میں کیا کہوں, مطلب اس بندے نے جو قرآن کے بارے میں کیا ہے اور کہا ہے, یہ تو میرا خیال ہے اس پہ علماء ہی ایکشن لیں گے اب, کیونکہ جو بات تھی وہ اتنی بوگس اور یعنی لٹرلی کہتے ہیں نا بونگی بات تھی کہ جس کا کوئی یعنی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت ہی انتہائی خطرناک بات ہے جو انہوں نے کی ہے. تو باقی میں اس وقت خاموش ہوں, میں آئی ول ویٹ فار دا علماء ٹو ڈیل ود ہم, بیکاز یہ باتیں جو ان کے منہ سے نکلی ہیں واللہ عالم یہ بہت بہت غلط باتیں, بہت غلط باتیں جو انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں سے آیتوں کو باہر نکالا جائے اور یہ سارا کچھ, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور سوال لیتے ہیں پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں جی انشاءاللہ. یو ایم کا سوال ہے کہ I work in Saudi and due to flight closure cannot go back home to family. Should I quit such job and give preference to give time to family? دیکھیے یو ایم جو بھی آپ کی جو نا کرنٹ سچویشن ہے, کنڈیشن ہے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو رزق ہے نا وہ لکھا ہوا ہے. تو میرا اپنی رائے میں یہ کہتا ہوں, آئی نو کہ اور علماء ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مزید کچھ اور بات کہہ سکیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے فیملی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. رزق آپ کا لکھا ہوا ہے, آپ جہاں پہ بھی آپ کی فیملی ہے ان کے پاس جائیں, محنت کریں, چاہے انسان فروٹ کی ریڑھی لگا لے, انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو اسی فروٹ کی ریڑھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے فروٹ کا امپورٹ کا بزنس کروا دے اور آپ لاکھوں میں کمائیں, بلکہ اربوں خربوں میں کمائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہمارے قریبی ریلیٹیوز ہیں, جو ہمارے ٹائم جن کو درکار ہوتا ہے, جو کہ ڈیزرونگ آف آر ٹائم بھی ہیں, تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ضرور دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کریئر کی بیس پہ اپنی فیملی کو ریجیکٹ کر دیں, ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی صحیح تربیت اور نشو و نما نہ کر پائیں. تو دس از مائی اوپینین اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ. ثانیہ پری بھی کہہ رہی ہیں جی راجہ زولک بھائی ہمارے ماں باپ دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جی انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نیک اعمال قبول فرمائے. اچھا جی, چلیں اب میرے خیال ہے ہم لوگ ذرا یہ علیان شاہ کہہ رہے ہیں سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر کوئی بھی آپ کی زندگی میں دکھ یا غم ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی اسی لیکچر کے جو نا دوران گائیڈ کرتا ہوں کہ کس طرح آپ کسی بھی مصیبت پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں. جو بھی زندگی میں ہمارے غم ہوتا ہے, جو بھی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے, وہ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اور یقیناً ایسا ہے کہ انسان کسی بھی جب مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
ان مع العسر یسرا، یعنی ہر مصیبت کے ساتھ یہ آسانی بھی پیدا کر دی جاتی ہے. تو اگر آج آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آسانی اس کے ساتھ کی پیدا ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہوگی دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور بالکل اگلی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ وہی آیات ہیں جو کہ اس معاملے کو مزید آپ کے لیے آسان کر دیں گی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ مصیبتوں سے گزرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی. آخر ان کے لیے کیا سلوشن ہمیں اسلام دیتا ہے. تو میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت شیئر کرتا ہوں جی. اچھا یہ دیکھیں، یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا توکل اللہ پر کیا کریں. سبحان اللہ، یہ اتنی زبردست آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا، یعنی جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ ایسی مصیبت ہوتی ہے جو کہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یعنی جو بھی مصیبت ہماری لائف میں آ رہی ہے یہ ایسی ہے جو کہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت ہمارے پہ آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اچھا پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے. تو جس کا دوست اللہ ہو اس کو ٹینشن لینی چاہیے کوئی مصیبت آ جائے، اسپیشلی جب وہ مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اچھا ایک اور آیت پڑھتے ہیں پھر میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ بہت ہی زبردست معاملہ ہے جی یہاں پہ. اچھا یہاں پہ دیکھیے یہ ایک اور آیت ہے آپ کے سامنے، اس کو میں ذرا میکسیمائز کر دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی زمین پر یا تمہارے اوپر. اب خود سوچئے گا کہ مصیبت کہاں آتی ہے. مصیبت یا تو آپ کے اوپر آئے گی یا کہیں زمین پہ آئے گی جو مصیبت آپ کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی کسی اور سیارے میں کوئی مصیبت آ رہی ہے یا کسی اور گیلیکسی میں آ رہی ہے، اس کا تو کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جو مصیبت آپ پہ آئے گی یا جو زمین پہ آئے گی، ان دو مصیبتوں کے علاوہ اور کوئی مصیبت ہے ہی نہیں ہماری لائف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ پہلے سے الا فی کتاب، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. من قبل، یعنی پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے. ان نبرأہا، وہ اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ آیت جو ہے نا سبحان اللہ، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. ٹینشن دور کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ مصیبت پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اس کے کم از کم 3 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی. یعنی مجھے اگر مصیبت جو ہے، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 10:30 ہو رہے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، اگر مجھے 10:35 پہ کوئی مصیبت آنی تھی تو 10:30 پر مصیبت لکھی نہیں گئی. یہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے لکھی ہوئی تھی. وہ عرصہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا عرصہ پہلے. تو جو بھی مصیبت آپ پہ آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے سوچا کہ چلو اس کو مصیبت میں ڈال دو، ایسا نہیں ہے. وہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے مصیبت لکھی ہوئی تھی آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا، تو ٹیسٹ پیپر پہلے سے لکھا ہوا تھا. دوسری بات، یہ جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ مصیبت آنی ہے. یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوسچن پیپر لکھا ہوا تھا کہ آپ زندگی میں کون سا ٹیسٹ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت تمہارے پہ آئی وہ تمہارے، یعنی ایک تو اس کا مطلب علماء نے نکالا کہ تمہارے مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے مصیبت لکھی ہوئی تھی. دوسری بات، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت لکھی ہوئی تھی. اور تیسری چیز کہ پوری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی 50,000 سال پہلے یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ مصیبت جو آپ پہ آتی ہے نا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یوں ٹیسٹ کیا جائے گا. تو پھر شور مچانے کا فائدہ جب وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. اب آپ کہیں نہیں اس نے یوں کیوں کیا وہ کیوں کیا. بھائی
قدر اللہ وما شاء فعل، مصیبت نے آنا تھا، اب میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے میں کیسے ریاکٹ کروں گا. میں صبر کروں گا، اللہ کا شکر کروں گا، الحمدللہ علی کل حال کر کے آگے چلوں گا، اپنا نام ان لوگوں کے رجسٹر میں لکھوا دوں گا جن سے اللہ راضی ہو گیا، یا میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنے سینسز کھو بیٹھوں گا، رونا دھونا شروع کر دوں گا، اپنے بال نوچ دوں گا، اپنی فیملی کا جینا حرام کر دوں گا، ہر کسی کے اوپر الزام لگاؤں گا، تم نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اور اس کے بعد اپنا نام جو ہے ان لوگوں کے رجسٹر میں لکھواؤں گا جو ہالکین ہیں، جو تباہ اور برباد ہو گئے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ سبحان اللہ یہ آیت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، یقین کریں آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے کہ جو مصیبت آنی تھی وہ آنی تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے اب ٹیسٹ یہ دیا گیا کہ اب میں کیا کرتا ہوں. میرے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں میں انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. جو ہے نا کرونا وائرس آ گیا میرے کنٹرول سے باہر ہے، موسم باہر طوفان اور آندھی ہے میرے کنٹرول سے باہر ہے، کسی بندے نے میرے ساتھ ایک ری ایکشن کیا میرے کنٹرول سے باہر ہے، میری خدا نخواستہ چوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے کنٹرول سے باہر ہے. آپ کے اوپر جو کنٹرول میں چیزیں ہیں وہ یہ ہے، زندگی تمیز سے گزارو، اپنے طور پہ پوری کوشش کرو. جو میں نے کہا نا کہ اونٹ کو باندھنا ہے، اپنے اینڈ پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے باوجود مصیبت آ جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال. یعنی ایک انسان ہے وہ ایگزام دینے جا رہا ہے، اب یہ نہیں کہ ایگزام کی تیاری نہیں کرنی آپ تیاری پوری کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق پوری پریپریشن کریں. اس کے باوجود اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں، الحمدللہ علی کل حال. یہ نہیں کہ ٹیسٹ کی تیاری کوئی نہیں کرنی، یا کہ فیل ہو گئے اور پھر آپ نے کہا وہ ضیاء بھائی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فیل ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. ایسا نہیں، آپ نے اپنی طور پہ محنت پوری کرنی ہے. محنت کرنے کے بعد کچھ ہو جائے کوئی غم نہیں ہے. اگر محنت ہی نہیں کی اور خود اپنا کام خراب کیا ہے تو اس لیے پھر انسان کہتا ہے کہ چلو آئندہ نہیں کروں گا. اس میں بھی کہنا یہ چاہیے کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں پڑھوں گا، آئندہ میں محنت کروں گا، خوب ٹرائی کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے جان لیں وہ آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ہے ہی امتحان کا. یہ زندگی تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ہم نے زندگی تمہارے لیے جنت الفردوس بنائی ہے، یہاں پہ تمہاری مرضی چلے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو انشاءاللہ جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو آپ چاہو گے جنت میں وہ مل جائے گا. دنیا میں یہ نہیں کہا کہ جو تمہاری مرضی ہوگی وہ چلے گا، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تم نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، یہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی. اور تمہارا امتحان یہ دیکھنا ہے کہ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ اور صحیح طریقے سے بچ بچا کے نکل آؤ تو انشاءاللہ اگلا جہاں بہت 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 بہتر ہے، بہت بہتر. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس کو گھول کے پی جائیں. یہ ہماری آج کی ڈسکشن کا کرکس ہے کہ اگر مصیبت جو ہے وہ میرے اوپر آنی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے تو پھر ٹینشن کا کیا فائدہ، رونے سے کیا فائدہ. آپ کو جی آ گئی، ٹھیک ہے الحمدللہ. میرا کوسچن پیپر ہی یہ تھا، مجھے جو پیپر سرو ہوا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں کوسچن پیپر ملے گا 5 نمبر والا، کبھی ملے گا 10 نمبر والا، کبھی ملے گا 100 نمبر والا، کبھی ملے گا 1000 نمبر والا. تو ٹیسٹ تو ہوں گے، کبھی آپ کو چھوٹے ٹیسٹ آئیں گے، کبھی بڑے ٹیسٹ آئیں گے. لیکن اگر ٹیسٹ آ رہا ہے تو بس آپ اس کو اٹیمپٹ کریں، کیونکہ سارے ٹیسٹ کے جواب کمپلسری ہیں. ٹیسٹ یو کینٹ آپٹ آؤٹ آف اے ٹیسٹ کہ جی میں آپشن میں چھوڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ تو آگے آپ نے ہینڈل تو کرنا ہے، کچھ تو ری ایکشن کریں گے آپ، کچھ تو رسپانس دیں گے آپ. وہ جو بھی رسپانس ہوگا وہ لکھا جائے گا کہ بھئی اس نے اس سوال کا کیا جواب دیا. جب اس کو یوں ٹیسٹ کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ ہم تمہیں ہر قسم کے ٹیسٹ سے آزمائیں گے. تو کبھی خوف آئے گا، کبھی لاس آف ویلتھ آئے گا، کبھی لاس آف پراپرٹی آئے گا، لاس آف لوڈ ونز آئے گا، کبھی فیئر آئے گا تمہارے اوپر. دیکھنا یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں سنا دو، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو گڈ نیوز دے دو کہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں خیر ہے. سو واپس اسی آیت کی طرف جاتے ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے شیئر کی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو بھی ہمارے پہ مصیبت آئی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا دوست ہے. دیکھیے جو بھی بندہ یہ بات جانتا ہے نا کہ اللہ میرا دوست ہے، اللہ اکبر، وہ فیئر لیس ہوتا ہے. بندہ وہ فیئر لیس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میرا دوست ہے نا، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرے لیے بہتر چاہتا ہے، میں جو اپنے لیے چاہتا ہوں نا اس سے بھی بہتر اللہ میرے لیے چاہتا ہے. اللہ کی چاہت جو ہے نا وہ میری چاہت سے بہتر ہے، اللہ کی چاہت میری چاہت سے بہتر ہے، اللہ کا فیصلہ میرے فیصلوں سے بہتر ہے، اللہ کے پلانز میرے پلان سے بہتر ہے. خدا کی قسم اللہ کے پلانز میرے پلان سے بہتر ہیں. چاہے مجھے اپنی چھوٹی سی ذہنیت میں لگتا ہو کہ میرا پلان زیادہ اچھا ہے، میرا پلان بالکل بھی زیادہ اچھا نہیں ہے. اللہ کے پلانز ہمیشہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ اللہ میرا دوست ہے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ مجھے میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کیوں میرا برا کرے گا؟
کبھی بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یہ مثال اس بچے کی سوچیں جس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے ڈینٹل پروسیجر کرانے کے لیے. بچہ رو رہا ہے کہ بھئی میرا باپ بڑا ظالم ہے, مجھے کیوں ڈینٹسٹ کے پاس لے گیا, میرے دانتوں کے اندر ڈرل مشین سے اس نے اتنی مجھے تکلیف دی ہے. لیکن کیا واقعی باپ ظالم ہے؟ یہ جو ڈینٹل پروسیجر سے گزرا ہے بچہ, یقیناً یہ تکلیف دہ عمل تھا, اس میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن یہ بچے کی بہتری کے لیے تھا. لیکن بچے کا ذہن بہت چھوٹا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اس کے لیے بہتر کیسے تھا. بچے کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو تمہارے منہ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا ہے, وہ جو ڈرل مشین کے ساتھ آپ کی روٹ کنال کیا ہے, آئی نو تمہیں تکلیف ہوئی ہے, لیکن یہ تمہاری بہتری کے لیے تھی. بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے میری بہتری تھی, میرے دانت نکال دیا باہر اس نے کھینچ کے پلاس کے ساتھ, میرا یہ بہتری کیسے تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے اور باپ کو بھی پتا ہے بہتری کیسے تھی. اور بچہ ہے وہ ایک چولہے کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے, چھوٹا بچہ 2 سال کا چولہے کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے. ماں اس کو روک رہی ہے, بار بار روک رہی ہے, اس کو چولہے کا فلیم بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے, بار بار اس کی طرف ہاتھ جا رہا ہے. ماں اس کے ہاتھ پہ زور سے تھپڑ مارتی ہے, مت کرو ایسا. اب بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میری ماں بڑی ظالم ہے. بچہ کہتا ہے میری ماں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا, میں ایک چیز مانگ رہا تھا مجھے نہیں دی, کیوں نہیں دی. ماں کو پتا ہے کہ چولہے کو ہاتھ لگائے گا اسی کا ہاتھ جلے گا, لیکن بچے کے عقل اتنی سی ہے, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیونکہ بچے کو فل پکچر نظر نہیں آ رہی, اس کو صرف اس وقت کی ٹیمپٹیشن نظر آ رہی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کسی ٹیمپٹیشن سے روک دیتا ہے نا, اور آپ کا ڈائریکشن کہیں اور پھیر دیتا ہے, تو اس پہ ناراض نہیں ہونا. یہ جان لیں کہ ہوا مولانا, اللہ ہمارا دوست ہے, اور مومنین تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں, اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتے. علیہ توکلت, ہم پڑھتے ہیں نا سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ پھر جب وہ تم سے منہ پھیر لیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, کیا کہہ دو, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت, اور میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتا. کیوں کرتا ہوں اللہ پہ توکل, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, عرش عظیم کا مالک جو وہ ہے. اگر کوئی اور عرش عظیم کا مالک ہوتا تو اس پہ بھی کر لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہی, اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں توکل انسانوں پہ نہیں کرتا. انسان تو دل بھی توڑ سکتے ہیں, انسان تو مر جاتے ہیں, انسان تو خود کمزور ہوتے ہیں, ان پہ کیا توکل کرنا. میں توکل اس پہ کرتا ہوں جو الحی ہے, القیوم ہے, لا یموت, جس کو موت نہیں آتی, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فانی ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. اس پر توکل کرو جو عرش عظیم کا مالک ہے, جو ذو الجلال والاکرام ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے. جب آپ یہ جانتے ہو نا کہ اللہ میرا دوست ہے, اللہ میری بہتری چاہتا ہے, تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں رہتی, پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے لیے کوئی مثال ہے نہیں ویسے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہر وقت ایک ایسا شخص پھرتا ہو جو کہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بھی ہو, ٹھیک ہے, مکس مارشل آرٹس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی ہو, اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے, پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو پھر آپ کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا نا کہ بھئی میرے ساتھ یہ بندہ ہے تو چل میں خوش ہوں. بھئی اس بندے کا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا, پھر بندہ خوش رہتا ہے کہ بھئی کوئی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے, میری عقل تھوڑی ہے بھئی, اللہ مجھ سے بہت عقل مند ہے, اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, میں اللہ کے سارے فیصلوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. ہاں میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کرنی ہے, جو بھی میں جس لائن پہ بھی میں جا رہا ہوں, جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. باقی جو میرا رب فیصلہ کرے گا, میں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. جس کی یہ نیچر بن جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ٹینشن فری. جس کی یہ عادت بن جاتی ہے نا, وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. وہ پھر غم نہیں کرتا, وہ پھر مسکراتا ہے, وہ اپنی مصیبتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے آزما لیا. اللہ اکبر, یہ وہ رویہ ہے ان لوگوں کا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آئی ہوپ کہ یہ جو آیت ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا تو اطمینان ملا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ہی خیر کے معاملے کرنے والا ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ذرا ایک حدیث لے کے آتا ہوں جو کہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن آئیں گے نا, تو ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2402,
آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ قیامت کے دن جب آئیں گے نا تو وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز ملی ان کو بہت بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں. ٹھیک، کچھ لوگ ایسے جن کو دنیا میں بہت آزمایا گیا، جن پہ بہت ڈیفیکلٹیز آئیں، بہت بڑے بڑے ٹرائلز آئے. سوچے وہ لوگ جو اپریس ہوئے بہت زیادہ، جن پہ ظلم کیا گیا، جن پہ یعنی ظلم و بربریت کی داستانیں کھول دی گئیں. مطلب وہ لوگ جس طرح ہم کشمیر میں سنتے ہیں یا برما میں یا افغانستان میں یا عراق میں یا مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کو اپریس کیا گیا، فلسطین میں، یعنی وہ لوگ جن پہ بڑے ظلم ہوئے، وہ جب قیامت کے دن ہم جیسے لوگ جو ہے نا جن کو اتنا زیادہ نہیں آزمایا گیا، وہ جب ان لوگوں کی حالت دیکھیں گے نا تو کہ ان کو کتنے انعام مل رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کینچیوں کے ساتھ ہماری کھال کاٹ دی جاتی کہ آج ہمیں بھی وہی اجر ملتا جو ان کو مل رہا ہے. آج جب ہم دنیا میں ہوتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ نہ ہماری کھال کو کاٹ دیا جاتا، چیر دیا جاتا، تاکہ آج ہمیں بھی وہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے نا اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو جب یہ بات انسان کو پتہ ہو پھر آٹومیٹکلی وہ ہر قسم کی ٹینشن اور مصیبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنا توکل پھر اللہ پہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے نا، پھر کوئی ٹینشن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک شخص آیا، آئی ایم شیور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ شخص آیا اور اس نے دشمن تھا، اس نے کیا کیا، تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کے نا انہی کے اوپر پوائنٹ کر دی اور کہا مجھے بتا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اپنا دوست سمجھتے تھے، بالکل ریلیکس رہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ماتھے پہ پسینہ بھی آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو فیئرلیس بندے نے ان کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، انہی کی تلوار ان کے گردن پہ رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا بتا مجھے کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ، اور اس بندے کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے وہ تلوار پکڑی اور اس کی گردن پہ رکھ دی کہ اور پھر اس سے سوال پوچھا کہ اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا. جس کا اللہ دوست ہوتا ہے نا وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اب دیکھیں یہ میں پین جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اٹھا رہا ہوں، کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں مرتے دم تک یہ پین اٹھا سکوں گا؟ کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مرتے دم تک میرے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ میں یہ پین اٹھا سکوں؟ خدا کی قسم اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں پین تو جڑیں دور کی بات ہے، یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے. میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں یہ کاغذ جو ہے یہ مرتے دم تک اٹھا سکوں گا. کہنا ہے گیو دس گارنٹی کہ میں مرتے دم تک یہ کاغذ ضرور اٹھا لوں گا. میں ایسی گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ میرا ہاتھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. اللہ چاہے تو یہ سارے ہاتھ کی فنکشنالٹی ختم ہو جائے. میں آنکھوں سے دیکھنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں کانوں سے سننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں زبان سے بولنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ چاہے کسی چیز کو بند کر دے. تو مجھے بتائیں میں اللہ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں؟ میرا رشتہ اللہ سے اچھا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے میں اپنا تعلق واسطہ خراب کروں؟ اور جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے ہمیشہ. تو جب میں یہ بات جانوں کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو چاہے کسی نے تلوار میری گردن پہ رکھی ہو یا ایٹم بم رکھا ہو، مجھے پتہ ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی میرے لیے لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہوا تھا جانور کے اوپر، اور کہتے ہیں بیٹا یہ بات جان لو کہ اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے نا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تمہارے لیے پہلے لکھ چکا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں، تمہیں کوئی فیور بھی کرنا چاہیں، تمہیں کوئی فیور نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پہلے لکھ چکا ہے. قلم جو ہے نا ان کو اٹھا دیا گیا اور انک سیاہی ان کی سوکھ چکی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اب ٹینشن لینا چھوڑ دو، زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی مرضی سے میں تو راضی ہوں اللہ کی مرضی سے. تو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو مائی ڈیئر مائی سسٹرز، یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہوتا ہے نا یہ آپ کو فیئرلیس کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ کہا نا کہ اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا، اس نے آگے سے منتیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ بس مجھے معاف کر دیں یہ وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی گردن اڑا دیتے وہیں پہ، لیکن آپ رحم دل تھے.
آپ رحمت للعالمین تھے, آپ نے اس کو بھیج دیا وہاں سے, آپ نے کہا جاؤ. اور وہ بندہ جب اپنے گاؤں واپس گیا, اس نے جا کے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا, اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو سب سے اچھا انسان ہے, میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو خیر الناس, سب سے اچھا انسان ہے. اور پھر اس بندے نے اسلام قبول کیا, اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی خیر کی بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ ایسا تھا کہ جس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے. تو ہمارا ایسا توکل اور بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا, اس توکل کے فائدے صرف یعنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. ایک فائدہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو نا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل یوں کرو جیسے کہ چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں, تو اللہ تمہیں بھی رزق اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ چڑیاں روز اپنے گھر سے نکلتی ہیں اپنے گھونسلوں سے, تو واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر یوں توکل کرو جیسے چڑیاں کرتی ہیں, تو اللہ تمہیں بھی کھلائے پلائے گا انہی کی طرح. تو پھر انسان اپنے رزق کے بارے میں بھی نا ٹینشن لینا چھوڑ دیتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ کہیں پہ کہیں جاب کرے, کہیں بزنس کرے, کچھ کرے, لیکن بس حرکت کرتا رہے. کہیں نہ کہیں وہ چڑیا کیا کرتی ہے, روزانہ اپنے گھر سے نکلتی ہے. ایسا نہیں کرتی کہ اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے اور منو سلوا کے نازل ہونے کا انتظار کرتی ہے, ایسا وہ نہیں کرتی, بلکہ وہ روز نکلتی ہے. تو آپ بھی روز نکلیں, کام پہ جائیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, حرام کام نہ کریں, حق حلال کی روزی کمانے کے لیے باہر نکلیں. ضرور اللہ تعالیٰ اسی رزق کے اندر اتنی برکت ڈالے گا کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت خیر کا باعث بنے گی. سو ہمارے لیے تو یہی باتیں جو ہے نا بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھنا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا, یہ بات جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ فارمولا اگر آپ اپنا لیں, انشاءاللہ لائف میں ٹینشن فری زندگی ہے. میں ذرا تھوڑا سا بریک لے کے آپ کے ذرا کامنٹس دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم فائنلی اس ٹاپک کو آج ریپ اپ کرتے ہیں. جی اچھا جی, ملٹی پرپس چینل کا سوال ہے کہ جی جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کون بخشش کی دعا کرتا ہے؟ ان کے لیے پورا محلہ کر سکتا ہے, ان کے گھر والے کر سکتے ہیں, خاندان والے کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ضروری کہ جی اگر کسی کو کوئی جو ہے نا بے اولاد ہے تو اب وہ اس پہ ٹینشن لے. یعنی ایسے بھی بڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد, شادی کے 18 سال کے بعد اولاد دی. دیکھیں یہ بھی ان کے صبر کا امتحان تھا. دیکھیں نا, انہوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ یوں بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ بھئی تو کتنے پانی میں, تو کہتا تو ہے تو مسلمان ہے, تو کہتا تو ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے, تو عاشق رسول ہے, تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے, واقعی میں تو ایسا ہی ہے. اللہ چیک کرتا ہے بندے کو کتنے پانی میں. یعنی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو بس یہ کافی ہے؟ نہ, اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ تم کتنے پکے ہو اس کلمے کے اوپر, اس کلمے کی پہچان جانو, اس کو سمجھو یہ کلمہ کیا چیز ہے. تو اس لیے اور لوگ بھی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اچھا جی, مہجبین ہائی کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم گڈ, پلیز ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دی امپورٹنس آف ایجوکیشن. امپورٹنس آف ایجوکیشن کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں اس پہ بہت ڈیٹیلڈ ورک شاپس کروا چکا ہوں. پچھلے کچھ ایس این ایلز میں نے ایجوکیشن کے اوپر 2 کم از کم مجھے یاد ہیں جو اسٹریٹ اوے میں بتا سکتا ہوں. ایک دونوں کا نام تھا پڑھے لکھے جاہل پارٹ 1 پارٹ 2. ایک کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جو پارٹ 1 ہے اس کا. دوسرا جو پارٹ ہے اس میں ہم نے بات کی تھی ایموشنل انٹیلیجنس کی اور دیگر جو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہے اس کے بارے میں. تو ان 2 لیکچرز میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں مل جائے گا کنٹینٹ اس ٹاپک پہ کہ اصل میں ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے اور ہمارے لیے کتنا ایجوکیشن سیکھ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, عدنان احمد بھائی کا سوال ہے کہ جی ضیاء بھائی, موسٹلی پیپل ڈسہارٹنڈ ود دا کنٹری پولیٹیکل سچویشن, واٹ از دا سولوشن؟ پہلا سولوشن یہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تو آپ پولیٹیکل سچویشن خود اپنے ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو پھر تو ٹینشن لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں بدل سکتے پھر جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں کہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کریں. ایسی اصلاح اور تربیت کریں کہ کل کو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے یہ لوگ اٹھ کے جائیں گے نا. یعنی یہ جو لوگ حکمران ہمارے ہوتے ہیں یہ کوئی مریخ سے تو نہیں آتے, یہ ہمارے میں سے اٹھ کے آتے ہیں. تو اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح اور تربیت یوں کریں کہ جو وہ نیک لوگ ہوں, لائق لوگ ہوں, تو کل کو جب یہ پاور اتھارٹی میں آئیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے, اللہ کو اپنا دوست سمجھیں گے, اور انشاءاللہ ان سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ٹینشن مت لیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں. جو چیزیں آپ کے اختیار کے اندر ہیں ان کے بارے میں ٹینشن لیں, ان کے بارے میں محنت کریں. مطلب وہ ٹینشن جو ہے نا میں پازیٹیو میں یوز کر رہا ہوں, بیکاز ایک حد تک ٹینشن چاہیے بھی ہوتی ہے آپ کو. مثلا فار ایگزامپل اگر میرے امتحان آ رہے ہیں تو میں اگر ٹینشن نہیں لے رہا تو مجھے وہ ٹینشن جو ہے نا پازیٹیو میں ہے, یعنی وہ انگزائٹی ہو رہی ہے کہ میں نے پڑھنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, تو وہ میں اپنی ٹینشن کو پازیٹیولی چینلائز کرتا ہوں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں نے امتحان کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں اس ٹینشن کو اپنے سر پہ اتنا حاوی کر لیتا ہوں کہ میں ایک انٹلیکچوئل پیرالائسس سے گزر رہا ہوتا ہوں کہ اب میں مطلب ہل ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو موٹیویٹ یور سیلف, ٹو پش یور سیلف, ٹو موو فارورڈ. تو اس طرح سے آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بھی یہ بات آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہیں, لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ دیکھیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب, ہماری آرگنائزیشن بننے کے پیچھے بھی نا حالات کا خراب ہونا تھا. ہم جب اپنے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ جی حالات اتنے خراب ہیں, لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, یوتھ خراب ہو رہی ہے, لوگ حرام ریلیشن شپس میں پڑ رہے ہیں, ڈرگز میں پڑ رہے ہیں, الکوہول میں پڑ رہے ہیں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, تو ہمیں خود یہ چیز موٹیویٹ کیا کہ چلو ہمیں کچھ کرنا چاہیے, چلو اور کوئی نہیں کر رہا نہ کرے, ہم تو کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا تو امتحان لیتا ہے کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کیا کیا. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کو سمجھتے ہوئے جو کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی ایک ویڈیو ہی کسی کو فارورڈ کر دے, کوئی میسج کسی کو فارورڈ کر دے, کسی گیدرنگ میں کوئی اچھی بات کہہ دے, ہو سکتا ہے یہی کسی کا دل بدلنے کے لیے کافی ہو. اور ہو سکتا ہے جس کا آپ نے دل بدلا ہے وہ کل کو کسی بہت پاورفل پوزیشن میں لگا ہو, یا آپ کسی بہت پاورفل پوزیشن میں ہو. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے پہلے سے. اچھا جی, بنت مشتاق کہہ رہی ہیں کہ جی جو چیزیں آپ کے اختیار کے باہر ہیں ان کی ٹینشن نہ لیں, اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں ان کے لیے محنت کریں. یوز دیٹ ٹینشن ٹو موو یور سیلف اینڈ پش یور سیلف. جزاک اللہ خیر فار دیٹ سمری, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, احتشام امین کہہ رہے ہیں کہ سر ٹینشن تو نہیں ہوتی پر پیرنٹس جان بوجھ کر ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں, کپڑے لے کر نہیں دیتے لیکن ہر وقت کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں میرے. ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود دس اوپریشن. میری دعا ہے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کپڑے دلوائے, اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ کیوں نہ ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کپڑے عطا فرمائے اور آپ کے پیرنٹس کا دل آپ کے لیے نرم کرے. ٹھیک ہے, تو آپ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ پتہ کیا کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی انسان کی عزت جو ہے نا اس کے اعمال سے ہوتی ہے. تو اگر کپڑوں سے مذاق اڑائے تو آپ, یعنی عیدی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. عیدی صاحب بڑے سوشلی بڑے ایکٹیو تھے, اور کپڑے ان کے کیا تھے, تقریباً ہر جگہ پہ ان کو ایک ہی لباس میں دیکھا, لیکن ایک انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے. تو اس سے بات نہیں ہوتی کہ آپ کے کپڑے کیا ہیں, اور یہی عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کپڑوں نے ہمیں عزت نہیں دی, ہمیں عزت اسلام نے دی ہے. تو لیٹس ورک آن دیٹ. اچھا جی, الشبا فاطمہ کہہ رہی ہیں جی پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو اوور کم آر پاسٹ ٹینشن. پاسٹ ٹینشن بھائی جو گزر گیا وہ گزر گیا, وہ کہتے ہیں نا نو پوائنٹ کرائنگ اوور سپلٹ ملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا, لا خوف علیہم, نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم کرتے ہیں. خوف ہوتا ہے فیوچر کا, تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ فیوچر کی ٹینشن نہیں لیتے, ان کو پتا ہے سارا فیوچر اللہ کو پتا ہے اور اللہ بہتر فیصلہ کرے گا, تو ٹینشن لینے کی کیا جو ہے نا کیا فائدہ. اور پاس کے بارے میں غم بھی نہیں کرتے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب میں آگے کے لیے موو کروں گا, اب بہتر ہو جاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جو بھی پاس میں غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, آگے چلو, اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو, اور اب نیک اعمال کرو, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو کوئی بھی غلطیاں اگر آپ سے پاس میں ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس کے بارے میں اب ٹینشن نہ لیں, اب اچھے مسلمان بنیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے اس کو امپروو کریں. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. گلاب خان کہہ رہے ہیں جی سر ٹیل می اباؤٹ لک. دیر از نو سچ تھنگ ایز لک مائی ڈیئر بردر, دیر از نو سچ تھنگ ایز لک. لک نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. ہم لوگ ایز مسلم لک میں بلیو نہیں کرتے. اچھا جی, الیان شاہ کہہ رہے ہیں وانٹ میٹ یو ہاؤ.
علیان شاہ آپ ہمیں مل سکتے ہیں. آپ ہمارے جو آفیشیل ہمارا یوتھ کلب کا نمبر ہے, اگر تو آپ اسلام آباد میں ہیں یا لاہور میں یا کراچی میں ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ, وہاں پہ آپ کو ہماری ڈیٹیل مل جائے گی. اور اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو میں تو اسلام آباد میں ہوتا ہوں, وہاں پہ ملاقات ایزی ہے. ورنہ اگر ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں ٹو اینی ادر سٹی تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ لک آؤٹ فار ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز جو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ضرور آئیں, ضرور ملیں انشاءاللہ تعالیٰ. وی وڈ لو ٹو میٹ یو انشاءاللہ الرحمن. اتشام امین کہہ رہے ہیں سر آپ تو سیریس ہو گئے, آپ کا سوال ہی ایسا تھا, میں نے کہا شاید آپ کو واقعی میں مسئلہ ہو گیا. اچھا جی, اچھا جی, اوئسٹر شرائن کا سوال ہے کہ نمازوں کی لذت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب بہت لمبا ہے لیکن میں اس کو چھوٹا کر کے دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ ایک چیز بتاتا ہوں, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. وہ یہ کہ دیکھیں ہماری نمازیں جو ہے نا اکثر ہماری عادت بن جاتی ہیں. ہماری نمازیں اکثر ہماری عادت بن جاتی ہیں. عادت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان مائنڈ لیسلی کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے یار مجھے تو عادت ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. عادت جو پڑتی ہے نا وہ انسان کو پڑتی ہے, وہ مائنڈ لیسلی کرتا ہے, اب وہ سوچتا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی کے اندر گیئر چینج کر رہا ہوں, مجھے اب وہ عادت سی ہوگی گاڑی چلانے کی. اب میں گاڑی چلاتے ہوئے نا سوچ نہیں رہا ہوتا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, یا موٹر سائیکل چلانے کی عادت سی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ٹینشن نہیں ہوتی. شروع میں جب بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے تب بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے, ایک ایک چیز کو بڑے مائنڈ فل طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو نماز کے ساتھ بھی اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے, جو کہ اچھی بات ہے, عادت ہونی چاہیے, آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے ہر دفعہ نماز میں. لیکن آپ کو نماز میں مائنڈ فل ہونا چاہیے بجائے مائنڈ لیس ہونے کے, اپنی توجہ کے ساتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں جان سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تھوڑا مائنڈ فل ہو کے نماز پڑھیں, فوکس کریں کہ آپ کیا ورڈز ادا کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اسامہ اجاز کہہ رہے ہیں غصہ آتا ہے اتنا سارا, غصہ پی لیں جی انشاءاللہ. اس پہ میں نے بہت ساری میری ٹاکس اویلیبل ہیں, آپ میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ جا کے لکھ سکتے ہیں اباؤٹ اینگر مینجمنٹ, آپ کو انشاءاللہ کافی کانٹینٹ مل جائے گا. ایک اور سوال لیتے ہیں دین ریپ اپ کرتے ہیں جی. ڈفرنٹ اینڈ ڈفرنٹ فہد چوہان, بڑا اچھا نام ہے جی آپ کا, ڈفرنٹ اینڈ ڈفرنٹ فہد چوہان. وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹینشن سے سروائیو کیسے کرتے ہو جا بھائی. یار دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کا میرے اوپر بہت کرم ہے, اللہ کا بہت کرم ہے, میری کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا بہت کرم ہے, اور صرف اللہ کا ہی کرم ہے کہ الحمدللہ میری لائف میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئے نا تو میں ٹینشن نہیں لیتا. میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ جو میں نے بھی ساری باتیں آپ سے کی ہیں, جو لوگ بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جو میرے ٹیم ممبرز ہیں, جو میرے کولیگز ہیں, جو میرے فیملی ممبرز ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ میں ٹینشن لینے والا شخص نہیں ہوں. ٹینشن دے ضرور سکتا ہوں لیکن لیتا نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے یہی بات ہے جو میں نے آج آپ سے کی ہے نا, یہ ساری میں لائف میں پریکٹس کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ اس پہ قائم رکھے, کیونکہ اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ابیلٹیز جو میرے پاس ہیں وہ میری اپنی تو نہیں ہے نا, اللہ نہیں دی ہیں. تو ان کو بس انسان کو اپنے آپ کو یعنی جتنا زیادہ آپ قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں, جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں, جتنا زیادہ آپ قرآن کی باتوں کو ہضم کرتے ہیں, ڈائجسٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کا ورلڈ ویو کلیئر ہوتا ہے, آپ کا دماغ سیٹ ہوتا ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس, ہاؤ آر تھنگز آپریٹنگ ان دس یونیورس. جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو بھائی ٹھیک ہے نا, اللہ کا فیصلہ ہے, میرے فیصلے سے بہتر ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مصیبت آئی ہوئی ہے, میں اس کو فکس کرنے کی پوری کوشش کروں گا. مثال کے طور پہ اگر میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, اب یہ نہیں کہ اب میں یہیں پہ ساری عمر گزاروں گا, ایسا نہیں ہے. گاڑی کا ٹائر میں نے چینج کرنا ہے, لیکن ٹینشن نہیں لینی یار. ٹینشن لینے میں کیا ہوگا, آپ آرام سے گاڑی کا ٹائر چینج کرو, چلو آگے لائف گزارو. ٹھیک ہے, تو کوئی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں, نو پرابلم انشاءاللہ. ہر بات میں آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میں زندہ ہوں, ابھی بھی میں مرا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا ہوا ہے, اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس, اگر ہم نیک انسان ہیں ہمارے پاس مزید اپرچونٹی ہے نیکیاں کرنے کی, اگر ہم لوگ برے انسان ہیں تو لمبی عمر کے ساتھ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کر سکتے ہیں. تو کسی حال میں بھی نا ٹینشن لینا چھوڑ دیں, زندگی کو انشاءاللہ مسکرا کے آپ گزاریں, اور یقین کریں کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ لئن شکرتم وازیدنکم, اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ تم شکر کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا, اس میں اضافہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو پھر ٹینشن کی بات کیا, یعنی جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں, مصیبتوں میں بھی مشکلوں میں بھی آپ کہتے ہو الحمدللہ اتنا برا تو نہیں ہوا نا. ایک بندے کی بازو ٹوٹ جاتی ہے, آپ کہتے شکر ہے میری باقی ساری لمب سلامت ہے, الحمدللہ.
شکر ہے میں زندہ ہوں, شکر ہے میں بچ گیا, زیادہ نقصان نہیں ہوا الحمدللہ, گاڑی ٹھک گئی, گاڑی تباہ ہو گئی, اب تو گاڑی چلے گی, شکر ہے جان بچ گئی الحمدللہ. تو انسان ہر چیز میں نا خیر کا پہلو تلاش کیا کریں. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو بہت جلدی بھی دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بات اپنے ساتھ باندھ لیں. یہ علیان شاہ بھائی, آپ نے ہاؤ ٹو میٹ یو کوئی 1000 دفعہ لکھ دیا, میں نے جواب تو دے دیا انشاءاللہ, شاید آپ سے مس ہو گیا ہو, لیکن بہرحال یہ میں آپ کا کامنٹ دکھا رہا ہوں لوگوں کی اس کے لیے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو مل گیا ہوگا. آپ ابھی ذرا اگر نہ بھی ملا ہو تو دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. داؤد انصاری کا سوال ہے, سر ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن رہتا ہے, اسے کیسے دور کریں, اس کا کوئی دعا بتا دیں پلیز. اس کی دعا جو ہے نا سمپل ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اضافہ کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو کیا ملتا ہے, اطمینان. تو اللہ کا ذکر میں نا کثرت کیا کریں. اور میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتا رہا ہوں. پرو ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آزمایا ہوا طریقہ ہے, 100% گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں, جب بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہو نا, جب بھی آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہو, جب بھی آپ کو سیڈنس ہو, جب بھی آپ کو غم ہو, قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں اور ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھیں. مطلب پہلے کچھ پارٹ اس کا عربک میں پڑھیں, پھر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, اردو میں یا انگلش میں یا جو بھی آپ کو زبان کمفرٹیبل لگتی ہے. عربک میں پڑھیں, پھر اس کو اردو یا انگلش میں جس زبان میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. اور یہ تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل آتے. جب تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تب تک پڑھتے رہیں. یقین کریں جب آپ تھوڑے سے آنسو بہا لیں گے نا اور اللہ سے اپنا درد شیئر کریں گے, اللہ کو اپنے دکھ بتائیں گے, تو یو ول فیل ویری ریلیکسڈ. یو ول فیل کہ اب میں نے صحیح جگہ اپنا کیس بتایا. کیونکہ لوگوں کو کیس سنا کے نا ہمیں اندر سے تسلی نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے یہ ہماری طرح کمزور لوگ ہیں, یہ کیا کر لیں گے, مجھے ٹینشن پڑی ہوئی ہے, یہ بھی میری طرح انسان ہے, یہ کون سا میری ٹینشن دور کر دے گا. تو ٹینشن کے بارے میں نا اس کو بتاتا ہوں جو سب پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو ہر ریت کے ذرے پر قادر ہے, ہر بارش کے قطرے پر قادر ہے, ہر درخت کے پتے پر قادر ہے. میں اس کو اپنا دکھ سناتا ہوں کیونکہ وہ واقعی میں اس کو چینج کر سکتا ہے. تو جب آپ اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں نا, میں نے شروع میں کیا کہا تھا, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے یہ کتنی شدت سے مجھے پکارتا ہے. جتنی شدت سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پھر مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے آپ کو 2 دی تھی شروع میں, آدم علیہ السلام کی اور یونس علیہ السلام کی, جنہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دیا. سوچیں ذرا, آپ اپنے آپ کو ذرا اس پوزیشن میں ڈالیں کہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے کے اوپر اندھیرا, اور مچھلی کا پیٹ کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے. مچھلی کا پیٹ آپ سوچیں کس طرح کی جگہ ہوتی ہے. اور جو مچھلی کے پیٹ میں گیا, کیا اس کو رائی برابر بھی یقین آ رہا ہے کہ میں بچ کے نکل آؤں گا؟ ایک تو سمندر کے اندر ہوں, ٹھیک ہے, سمندر کی گہرائیوں میں ہوں. یہ تو مچھلی کا پیٹ نہ بھی ہوتا تو میں سمندر کی گہرائیوں میں ویسے مر جانا تھا. اب سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہوں, مچھلی کے پیٹ میں بھی ہوں, اب تو میں یہ ہضم ہو کے نکلوں یہاں سے, میں تو نہیں بچ سکتا. یعنی کوئی بندہ بھی اس سچویشن میں وہ کیا سوچے گا کہ میں تو گیا, آئی ایم گون, آئی ایم فنشڈ, اٹس اوور, بس کلمہ پڑھو اور رخصتی کا انتظار کرو, بس یہاں سے جا رہے ہو. لیکن یونس علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. وہ اس حالت میں بھی اللہ کو پکارے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے جب انسان زیادہ مصیبت میں ہونا تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کثرت سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تو بے عیب ہے اور ظلم تو میں نے اپنی ذات پہ کیا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں آپ کو ٹینشن فری ہونے کا فارمولا مل گیا ہوگا. اینڈ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی ہمارے عزیز, ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں, میں ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.